اسرائیلی سافٹ ویئر سے عمران خان کی بھی جاسوسی ہوئی۔ ہیکنگ سافٹ ویئر کا پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف استعمال کا انکشاف۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ریکارڈ میں 1 نمبر وزیر اعظم عمران خان کے زیر استعمال بھی رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جاسوسی نواز دور میں کرائی گئی۔ نواز حکومت میں ہی یہ سافٹ ویئر حساس اداروں اور دیگر سیاست دانوں کے خلاف استعمال ہوا۔ نومبر 2019 میں وزارت آئی ٹی نے حساس عہدوں پر فائز حکومتی اہلکاروں کو واٹس ایپ پر سرکاری دستاویزات بھیجنے سے احتیاط کا مراسلہ جاری کیا تھا۔ 10 مئی 2019 سے پہلے خریدے گئے فونز کا استعمال بھی ترک کرنے کا کہا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان کے علاوہ بھی سینکڑوں پاکستانیوں کے فون کھنگالے گئے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے خریدا گیا سافٹ ویئر مودی سرکار نے مخالفین کے لیے استعمال کیا۔ اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس کے ذریعے اپوزیشن رہنما راہل گاندھی پر نظر رکھی گئی۔ بھارت میں کئی صحافیوں کی بھی جاسوسی کی گئی۔ مودی سرکار نے طالب علم رہنما عمر خالد کا فون ہیک کرایا، بغاوت کا الزام لگا کر جیل میں ڈالا۔ نچلی ذات کے لیے آواز اٹھانے والے لکھاری، وکیل اور اداکاروں کے فون بھی ہیک کرائے گئے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی سافٹ ویئر سے اب تک کئی ملکوں کے سربراہوں، انسانی حقوق کے وکیلوں اور کارکنوں کے فون بھی ہیک کیے گئے۔ حساس عہدوں پر موجود افراد کے نمبر ہیک کرنے کی کوششیں۔ ہیکنگ سے بچنے کے لیے خصوصی ایپلیکیشن پر کام جاری۔ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے 60% کام مکمل کر لیا۔ وزیر اعظم، وزراء حساس عہدیدار ایپلیکیشن استعمال کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ چند ماہ میں ایپلیکیشن کا کام مکمل کر کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ایپلیکیشن واٹس ایپ طرز پر ہوگی مگر غیر ملکی انٹرفیس استعمال نہیں ہوگا۔ افغان سفارتکار کی بیٹی اغوا ہو گئی تو منہ دیکھتے رہے۔ تمہاری کامیاب خارجہ پالیسی یہ ہے کہ چین نے سی پیک پر کام ہی بند کر دیا۔ مریم نواز کا آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ خارجہ پالیسی پر تنقید، کہا ایل او سی پر فوجی جوانوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر استقبال کیا۔ ایک باوردی جوان نے آ کر کہا ہم ریڈیو پر آپ کی تقریریں سنتے ہیں، بولی چاہے تم مجھ پر نیب کے باہر کھڑے ہو کر گولیاں اور پتھر برساؤ، جہاں پاکستان اور آئین کی بات آئے گی ڈروں گی نہ ہی گھبراؤں گی۔ 25 جولائی کو مارکے کا دن ہے، جب تک دستخط شدہ نتیجہ نہ ملے گھروں کو واپس نہ آنا۔ ہر جلسے میں تماشبین اکٹھے کر کے یہ سمجھ رہی تھی کہ کشمیر کو اس نے فتح کر لیا۔ وزیر اعظم کے ایک جلسے نے ساری کی ساری ان کی خوشیوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ ایک جلسے سے مریم نواز کانپنا شروع ہو گئیں۔ ہر جلسے میں وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کی جا رہی ہے، شور مچا کر الیکشن چوری کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پہلی بار کشمیر میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے جا رہا ہے، عمران خان حکومت بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی نے کہا میرے حلقے میں بھی 2 الیکشن ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو درخواست دی ہے کہ مستعفی ہو کر الیکشن مہم کی اجازت دیں۔ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی میرے حلقے سے دونوں سیٹیں جیتے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، ہزاروں عازمین میدان عرفات میں جمع۔ شیخ بندر بن عبدالعزیز نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا، کہا اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، عداوت اور نفرت کو ختم کرنا چاہیے، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف اور مسائل پر صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے وعدوں اور حقوق کو پورا کرو، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، آپس میں مساوات اور اخوت سے رہو، تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اللہ ہمارے ہر عمل کے مطابق حساب لے گا۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ عید قرباں میں صرف 2 دن باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، خریداری تیز، گلی محلوں میں رونقیں، بچوں کی بکروں سے دوستی، خوب موج مستی، قصائیوں نے بھی چھریاں تیز کر لیں، مرضی کے ریٹ بھی مقرر کر دیے۔ 24 گھنٹوں میں کراچی شہر کے اندر پازیٹیو کیسز کی شرح ہے
وہ تقریباً 23.12% ہے. تشویشناک سچویشن ہے. شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا خدارا حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز کو فالو کریں. کرونا خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے. بدقسمتی سے کراچی میں SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. مثبت کیسز کی شرح 23% تک پہنچ گئی. مرتضی وہاب کہتے ہیں شہری چاہتے ہیں بندش نہ لگائیں تو SOPs پر عمل درآمد کریں. SOPs کا پابند نہ ہوئے تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے. کراچی میں بھارتی کرونا کی شرح 92% ہو گئی. محکمہ صحت کا NCOC کو تازہ صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ. عید کی چھٹیوں میں اضافے کی تجویز. ملک میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.9% رہی. 2452 نئے کیس رپورٹ اور 30 مریضوں کا انتقال ہوا. ملک بھر میں مزید 10 ہیلتھ کیئر کرونا پازیٹیو ہو گئے. لواحقین غم سے نڈھال. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستار کا معائنہ ٹیم کو تحقیقات کا. امریکہ سمیت دنیا سے سفارتی اور معاشی تعلقات کے خواہاں ہیں. غیر ملکی سفارتکاروں، سفارت خانوں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تحفظ دیں گے. مدارس، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کھلی رہیں گی. سربراہ افغان طالبان ہیبت اللہ اخونزادہ نے 20 نکاتی مجوزہ ایجنڈا جاری کر دیا. کہا افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے داخلی امور میں بھی دخل اندازی سے گریز کیا جائے. تمام ملکی فریقوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. حقیقی اسلامی نظام چاہتے ہیں. ملکی فریقین اسے تسلیم کریں. وزرائے خارجہ کا رابطہ. دو طرفہ دلچسپی کے امور پر روابط جاری رکھنے پر اتفاق. شاہ محمود قریشی نے افغان ہم منصب کو 16 جولائی کے واقعے پر اقدامات سے آگاہ کیا. ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی. کہا توقع ہے افغان حکومت سفیر اور سینئر سفارتکاروں سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. افغان وزیر خارجہ نے تحقیقات میں ذاتی دلچسپی پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا. افغان سفارت خانے اور قونصلیٹ کی سیکیورٹی بڑھانے کی کاوشوں کو سراہا. سابق صدر آصف علی زرداری سے تحریک انصاف بلوچستان کے صدر یار محمد رند کی ملاقات. ملک اور بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. مستقبل میں سیاسی روابط اور ملاقاتوں کے سلسلے کو جاری رکھنے پر اتفاق. حسام نیازی کی کمرہ عدالت میں مار پیٹ کی ویڈیو AY نیوز نے حاصل کر لی. ویڈیو کی بنیاد پر حسام نیازی سمیت 4 وکلا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. ویڈیو کی بنیاد پر ہی حسام نیازی کا لائسنس کینسل کیا گیا تھا. حسام نیازی نے 4 اگست تک عبوری ضمانت کرا رکھی ہے. سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ ممتاز بھٹو کو ان کے آبائی گاؤں میرپور بھٹو میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کراچی میں ڈیلٹا ویریئنٹ جو انڈین ویریئنٹ سے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب اس کی جو شرح ہے پازیٹیوٹی کی جو شرح ہے وہ 23% ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی ایک خطرناک ہم سچویشن میں آ گئے ہیں. ملک میں کرونا کا پھیلاؤ خطرناک ہونے لگا. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.9% رہی. 2452 نئے کیسز رپورٹ اور 30 مریضوں کا انتقال ہوا. سیکرٹری PM میں ڈاکٹر قیصر سجاد کی عوام سے SOPs پر عمل کرنے کی اپیل. کہا بھارتی کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے. خطرناک صورتحال میں آ چکے ہیں. احتیاط کر کے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے. اوکاڑا میں معذور بچی سے زیادتی کیس میں تفتیشی افسر کی مبینہ رشوت وصولی. والدہ کی سٹیزن پورٹل پر شکایت. وزیر اعظم عمران خان کا نوٹس. افسر معطل کر دیا گیا. وزیر اعظم کا معاملے کی فوری تحقیقات. ملزمان کی گرفتاری کا حکم. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ درج. مبینہ لینڈ مافیا رفت زمان، خالد کیانی اور دیگر نامزد. فوٹیج کی مدد سے گرفتاری کی کوششیں جاری. بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، کئی زخمی. وادی نیلم میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی گھر کے 3 افراد جان سے گئے. کوہاٹ میں برساتی نالے میں بہہ کر 3 بچے جاں بحق.
دیربالا میں سیاحوں کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کرک میں بارش سے گھر کی دیوار گر گئی، 2 بچے جاں بحق، 2 زخمی۔ پہلے میچ کے ہیرو دوسرے میں 0، میزبان انگلینڈ نے پاکستان کو 45 رن سے شکستیں دی۔ T20 سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن مارکا کل ہوگا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2125 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنود ندیم۔ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔